بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ خطبوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے گناہوں اور خطاؤں کا دریافت استغفار کو بنایا ہے. اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ رب العزت نے اپنے بندوں کو فی الفور غلطی اور خطا کے بعد سزا نہیں دی، گرفت میں نہیں لایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ خطا اور غلطی کے ارتکاب کے بعد فی الفور اس اپنی غلطی پر اظہار ندامت کرے اور پھر اس غلطی کو اور گناہ کو کہ جس کو گناہ اور غلطی تسلیم کیا جا چکا ہے اس کو فوراً ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور آئندہ کے لیے کبھی اس غلطی اور اس گناہ کا اعادہ نہ کیا جائے. اور پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں عزت و نیاز کے ساتھ استغفار کرے، بخشش طلب کرے. اللہ رب العالمین خلوص دل کے ساتھ مانگی ہوئی اس بخشش کو اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں اور ان کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں. یہ بندے کا اور اللہ کا براہ راست آپ اس میں معاملہ ہے. اور اسی لیے میں نے گزشتہ بات میں عرض کیا تھا
کتابوں میں اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو گناہ اور زیادتی کے بعد تجاوز اور غلطی کے بعد یہ ترغیب دی ہے کہ میرے بندو، تمہارے لیے اب موقع ہے اور وقت ہے کہ تم اپنی اس غلطی اور اس گناہ پر اظہار ندامت کر کے مجھ سے معافی مانگ لو، یقیناً میں تمہیں معاف فرما دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ انداز بڑا ہی اچھا لگتا، بڑا ہی بھلا انداز۔ اور جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی یہ صفات بیان کی ہے کہ وہ میرے بندے مجھ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے جنتی بندوں کا یہ طریقہ ہے، یہ ان کا طرز عمل ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ جنتیوں کا انداز ہے، یہ جنتیوں کا طریقہ، یہ جنتی لوگوں کا طرز عمل ہے کہ وہ سحری کے وقت رات کے پچھلے حصے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے دنیا کی پسندیدہ چیزوں کو ان کے لیے محبوب بنا دیا۔ وہ دنیاوی متاع کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں اور اس میں عورتیں، اولاد، سونے اور چاندی کے ڈھیر اور خزانے اور انتہائی اعلیٰ نسل کے گھوڑے، جانور اور زمینیں اور باغ اور کھیتیاں، فرمائے یہ سب ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن واللہ عنده حسن المآب، جو کچھ اللہ کے پاس ہے دنیا کی اس دولت کے مقابلے میں وہ دولت بہت ہی اعلیٰ ہے۔ دنیا کے اس متاع کے مقابلے میں، دنیا کے ان اسباب کے مقابلے جو نعمتیں اللہ نے آخرت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں، ان کے کیا ہی کہیں، بندے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب جنت کی ایک نعمت کو دیکھیں گے تو دنیا کی سب نعمتیں ان کو بھول جائیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، کون بندے؟ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، خدا خوفی ان کے اندر ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہر مرحلے پر۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو باہر جا کر وہ اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جاتے۔ نہیں، وہ جہاں بھی ہوتے، اگر وہ مسجد پر ہے، وہ مصلی عبادت پر ہے، وہ اگر بازار کے اندر تجارت کر رہے ہیں، اگر وہ عدل کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی منصب پر فائز ہیں، ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، اور ان جنتوں کے اندر اللہ کی رضوان ان کو نصیب ہوگی، اور اس جنت کے اندر قسم قسم کی نعمتیں اور حوریں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی۔ یہ سب کچھ اللہ کے بندوں کے لیے، اور واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے
فرمایا نہیں، تمہاری خلوت کو، تمہاری جلوت کو، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، اور تمہاری انفرادیت کو، تمہاری اجتماعیت کو، تمہارے دنوں کو، تمہاری راتوں کو، تمہارے اجالے کی زندگی کو، تمہاری تاریکی کی زندگی کو، تمہاری مسجد کی زندگی کو، تمہاری گھر کی زندگی کو، تمہاری بازار کی زندگی کو، تمہاری عدالت کی زندگی کو، غرض کہ تمہاری زندگی کے ہر انداز، ہر پہلو، ہر لمحے، ہر گوشے اور ہر موڑ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہوں سے اللہ کے بندوں تم اوجھل اور چھپے ہوئے نہیں۔ یہ یاد رکھو، جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کے سامنے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ جی جو کچھ میں کرتا ہوں میں اپنی عیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا لوں گا۔ ساری کائنات سے انسان اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ علیم بذات الصدور سے کوئی اپنے آپ کو مخفی نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا وہ جو جنتی بندے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، اے اللہ ہم تیری ذات پر ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے، وہ آگ کا عذاب کہ جس کی تاب ہم نہیں لا سکتے، جس کو برداشت کرنے کی سخت ہمارے اندر نہیں، جس طرح عذاب کی ایک آنچ اور ایک شعلے کو ایک لمحے تک ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں اپنے اس عذاب سے بچانا۔ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے عاجز ہیں، بڑے ناتما ہیں، ہم میں یہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ ہم تیرے عذاب کو برداشت کر سکیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے عذاب سے بچانا۔ فرمایا یہ جنتی لوگوں کا شیوا اور ان کی یہ دعا ہے۔ فرمایا وہ ان لوگوں کی اور صفات کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا وہ سچے لوگ ہیں، ہر حال میں سچائی کو، ہر حال میں صداقت کو، ہر حال کے اندر سچ کو وہ پیش نگاہ رکھتے ہیں، اور کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ ان کی زندگی میں داخل نہیں ہوتا، وہ سچے، سچائی کے ترجمان اور سچائی کے علمبردار ہوتے ہیں۔ والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے، صابر بندے، سچے بندے، والقانتین، اور اللہ کے فرمانبردار بندے، ہر حال میں اللہ کی فرمانبرداری کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ والمنفقین، وہ خرچ کرنے والے، اپنے مال کو، حلال مال کو، خون اور پسینے کے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر دنیا میں بھی ہمیں اس کا صلہ دے گا، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی ثابت۔ چار خوبیاں، پانچویں خوبی جنتی لوگوں کی، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت اٹھ کر اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، ٹھنڈا موسم ہو یا گرم موسم، نیند کا غلبہ ہو، بستر ان کو اپنی طرف پوری طرح رغبت دلا رہا ہو کہ اب آرام کا وقت ہے، اب چین کا وقت ہے، اب سکون کا وقت ہے، اور ابلیس بھی تھپکیاں دے دے کر سلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اب سونے کا وقت ہے، لیکن اللہ کی محبت اس کو بے قرار کر دیتی ہے، اور وہ اپنے گرم گرم اور نرم نرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا کر کے کہتا ہے کہ میرے اللہ میں گناہگار ہوں، تو غفار ہے، اے میرے اللہ اپنے گناہوں کو تیرے سامنے پیش کر کے تجھ سے مغفرت کا اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ رب کبریاء، میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، اور تیرے جیسا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ رب کبریاء، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، اگر تو نے نہ بخشا تو کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے؟ اے میرے اللہ
मुआफ फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं जब बंदा इस इज्जत व नियाज के साथ मेरी बारगाह में अपने गुनाहों को लेकर हाजिर होता है तो मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर देता हूं। और ये अंदाज, ये वक्त कि जो हमने सोकर और खोकर जाया किया, सोकर और खोकर इस वक्त को हमने जाया किया। ये वक्त अल्लाह की कुर्बत का वक्त है, ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है। हमारी बदनसीबी की इंतहा कि हम में से अच्छे भले लोग जिनको फजर की नमाज जमात से नसीब नहीं होती, फजर की नमाज उनको नसीब नहीं होती, दिन चढ़े सूरज चढ़े उठते हैं, दिल किया तो टकरे मार ली, न किया तो न पड़ी, अल्लाह न फैसला। लेकिन भाई याद रखें फजर की नमाज, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फजर की और असर की नमाज, ये दो नमाजें ऐसी है जो मुनाफिक पर भारी होती है, लेकिन मोमिन के लिए दोनों नमाजों के अंदर बड़ा सुरूर और बड़ा सुकून होता है। फजर की का वक्त नींद का वक्त होता है और असर का वक्त कारोबार की मशगूलियत का वक्त होता है। फरमाया कि दोनों नमाजें मुनाफिक पर भारी है, लेकिन ईमानदार को इन दोनों नमाजों के अंदर बड़ा सुरूर और बड़ा सुकून मिलता है। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इशा की नमाज जमात से पढ़कर सोता है और फिर फजर की नमाज उठकर जमात से पढ़ता है, फरमाया वो सारी रात सोता है, लेकिन इन दोनों नमाजों को जमात अदा करने की वजह से अल्लाह उसे पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाता है, पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाता है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जरा गौर करो कि फजर की नमाज कितना कीमती एक असासा है कि जिसको हम बेदर्दी से लुटा देते, हमें परवाह नहीं होती, इसलिए कि हमारी रातें अय्याशियों और मस्तियों में गुजरती हैं और सुबह के वक्त हमें होश ही नहीं होती। ये कोई बात नहीं कि मोहल्ले में से या खानदान में से या किसी घर में से एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसे नींद ना आती हो उठकर नमाज पढ़े और ये समझे कि सारे खानदान की तरफ से नमाज का हक अदा हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर होता ना तो फिर पूछते कि कौन है जो फजर की नमाज में गैर हाजिर होता है। आप फजर की नमाज से पहले लोगों के दरवाजे खटखटा कर उनको उठाया करते और कहते चलो नमाज की तरफ चलो, चलो नमाज की तरफ चलो। एक नौजवान जो बड़ा नेक था, आबिद था, जाहिद था, आपने एक दिन महसूस किया कि वो फजर की नमाज में गैर हाजिर है। आप उसके घर गए पूछने के लिए कि ये नौजवान क्यों गैर हाजिर है, तो उसकी मां ने कहा कि ये रात को उठा था इबादत के लिए, सिनेमा देखने नहीं गया, किसी बुराई और बदमाशी में इसने रात नहीं गुजारी, ये रात के पिछले पैर उठा था, नफल पढ़ता रहा, इबादत करता रहा और सुबह लेटा तो इसकी आंख लग गई, ये नमाज और जमात से गैर हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे फरमाया कि तेरे वो नफल किसी काम के नहीं जो तुझे फजर की नमाज से गाफिल कर। आपने फरमाया आइंदा ऐसे न करना, अगर फजर की नमाज में हाजिर हो सको तो नफल अदा। और बाज लोग कहते हैं हम दूर रहते हैं। अल्लाह के बंदो, ये कोई उज़र नहीं, आजकल कहां दूर, जहां भी जाना हो अल्लाह ताला ने इस तरह ज़राए दिए, नेमतें दी, सवारियां दी, क्या घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकते, मिनटों का सफर सेकंडों में तय कर सकते। बनु सलमा के कबीला बनु सलमा के कुछ लोग सरवर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें पता चला है कि मस्जिद नबवी के करीब कुछ घर खाली हुए, या नबी अल्लाह हम चाहते हैं कि हम इन घरों में मुंतकिल हो जाएं ताकि हमें नमाज के लिए आसानी हो जाए। हमारे घर दूर है, कम से कम हमें 3 मील दूर से चलकर आना पड़ता, हर नमाज के लिए 3 मील का सफर करना पड़ता। या नबी अल्लाह, हमारा दिल ये चाहता है कि हम मस्जिद के करीब आ जाए ताकि हमें आसानी से जल्दी से जवाब नसीब हो जाए। अल्लाह
لیکن ہماری نمازیں برباد، مسجدوں کے سائے میں ہمارے گھر، مینار کے سائے میں ہمارے گھر، ہر وقت کی آذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے، لیکن ہم بے خود اور مست ہاتھی کی طرح پڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہم گانے سنتے ہیں، ہم VCR دیکھتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ہم ناول پڑھتے ہیں، ہم جوا کھیلتے ہیں اور جناب قسم کی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کی ہوش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہ کمانڈ جی ہمارا عقیدہ اچھا، ہم تو عید والے، ہم نماز پڑھے نہ پڑھے بخشے جائے، یہ نسخہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے جو نماز کے حساب میں پاس ہو گیا وہ پاس کر دیا جائے گا، جو نماز کے حساب میں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا جائے گا۔ فرمایا نماز ہی ہے کہ جس سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، نماز ہی ہے جس سے مواحد اور مشرک کی پہچان ہوتی ہے، نماز ہی ہے جس سے مسلمان اور کافر کی پہچان ہوتی ہے، جس نے نماز کو چھوڑا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، ومن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑا فقد اشرک جہارا، اس نے کھلا شرک کیا، جو نماز کا تارک ہے اللہ کے رسول اسے مشرک فرماتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے سورہ روم کے اندر اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یوں تو کہتے ہیں جی ہم کدھر جائیں، مولوی بڑا اختلاف کرتے ہیں، ہم کس کو صحیح کہیں کس کو غلط کہیں؟ نماز پر بھی کسی مولوی کا اختلاف ہے جی، یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ دیگر معاملوں میں آپ کہتے ہیں مولویوں کا اختلاف، ہم کیا کریں؟ نماز پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ صرف عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے کہ جی مولویوں کا اختلاف ہے۔ نماز پر کوئی مولویوں کا اختلاف نہیں، آپ نماز پڑھیں۔ داڑھی پر کسی کا اختلاف ہے، سارے کہتے ہیں داڑھی رکھو سنت رسول ہے، کیوں نہیں رکھو؟ اپنا بدعملی کا آپ جو وبال ہے وہ مولویوں کے گلے ڈالتے ہیں، خدا سے ڈرو، اور یہ بدعملی کا طرز عمل اللہ کی نعمتیں چار طرف پا کر خدا کی یاد سے غفلت اور اللہ کے ذکر سے غفلت جو ہے، یہ تباہی اور ہولناک تباہی کی تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ بے نمازوں یاد رکھو کسی وقت بھی تم پر اللہ کی پھٹکار اور اللہ کا غضب آ سکتا ہے۔ تو بنو سلمہ نے، قبیلہ بنو سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کہیں اجازت دیں ہم مسجد نبوی کے قریب کچھ مکان خالی ہے وہاں جائیں۔ فرمایا بنو سلمہ کے لوگوں نو، وہیں رہو جہاں رہتے ہو، وہیں سے چل کر آؤ، جتنے قدم چل کر آؤ گے اتنے قدم اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، جتنا زیادہ چل کے آؤ گے اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا۔ یہ دور رہتے ہیں، ماڈل ٹاؤن رہتے ہیں، سٹلائٹ ٹاؤن رہتے ہیں، وہ سمندر پار رہتے ہو، جانا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جو اللہ کے بندے شوق رکھتے ہیں، اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور جو بدبخت ہے وہ پڑوس میں رہتے ہوئے بھی بدبخت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز اور پھر سحری کا وقت، رات کا پچھلا پہر، فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت جنتی لوگ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اور اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بے قرار ہو جاتے ہیں، ان کو بستر اچھے نہیں لگتے، ان کو بستر اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا طمع رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر کر اللہ کے خوف سے وہ لوگ ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کے امیدوار بن کر اللہ سے التجائیں کرتے رات فجر کا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے غافل ہو کر
سو جاتے ہیں، ایسے سوئے کہ ہوش ہی نہیں، جو ہی رات کا پچھلا پہر ہوتا اللہ کریم آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور غافل بندوں کو آواز دیتا ہے، آواز دے کر فرماتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہگار کہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، حل من مستغفر، آواز دیتا ہے کوئی بھوکا، رزق کی تنگ دستی کا شکار، ہے کوئی معاشی بدحالی کے اندر مبتلا، ہے کوئی یہ کہنے والا کہ کھانے والے زیادہ ہیں رزق کم ہے کوئی رزق مانگنے والا اٹھے اور مجھ سے مانگے، میں نے آسمان دنیا پہ آ کر کے اس کو ہاتھ لگائی، آواز دی کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہیں اپنے خزانوں سے فراخ روزی عطا فرماؤں۔ ہم ہی سوئے رہے تو اللہ کے اس میں کیا ہے؟ وہ تو نہیں سوتا نا جی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، کہتا اٹھو میرے بندو جاگو، مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا فرماؤں، اٹھو میرے بندو اگر بیمار ہو دکھی ہو مجھ سے شفا مانگو میں تمہیں شفا عطا فرماؤں۔ کہاں بھٹک رہے ہو؟ فقط مولوی کو ٹکڑے کھلا کر یہ کہو مولوی جی ہمارے لیے دعا مانگے اللہ ہمیں شفا دے، مولوی کو زکات اور صدقے کے پیسے کھلا کر اس سے دعائیں منگواتے ہو جو خود تمہارا محتاج ہے، خود اللہ سے مانگو، کہاں مزار اور قبروں پہ دھکے کھاتے ہو جی یہاں سے تمہیں شفا ملے گی؟ نہیں، یاد رکھیں ابراہیم کا یہ نظریہ ہے اور ابراہیم کی توحید کو ماننے والے موحدین کا یہ عقیدہ ہے اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ عطا کرتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے اور شفا بھی وہی عطا کرتا ہے۔ مانگ کے دیکھو تو صحیح، مانگ کے دیکھو تو صحیح، تم اس طرف آتے ہی نہیں، ہزاروں سینکڑوں دربار اور مزاروں کا آپ کو پتا ہے لیکن اللہ کی دربار کا پتا نہیں۔ میں نے اسی لیے گزشتہ جمعے کہا تھا نا کہ اس در پہ آؤ سب در بھول جائیں، یہاں بندگی سے بھرپور ایک سجدہ کر کے تو دیکھو، سب دروازوں کے سجدوں سے آپ کی جبین نیاز آزاد ہو جائے، لیکن یہ سجدہ آپ کو گران گزرتا ہے، بڑا لمبا سجدہ ہے، تھک جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن میرے عزیز یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، رب کی بارگاہ کا سجدہ، جذبۂ عبودیت سے معمور سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آ تو صحیح، ہزاروں درباروں سے تیری جان چھوٹ جائے گی، ہزاروں مزاروں سے تیری جان چھوٹ جائے گی، مخلوق کے ہزاروں دروں سے تیری جان چھوٹ جائے گی، جب ایک اللہ کا دروازہ پکڑے گا اللہ سارے جہان سے تجھے بے نیاز کر دے۔ ہے کوئی بھوکا میں رزق دوں، ہے کوئی بیمار تو مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا عطا کر۔ اٹھ تو صحیح ذرا، اٹھ تو صحیح نا، تیری آنکھیں ہی نہیں کھلتی، تجھے ہوش ہی نہیں، اور شکوے اللہ کی کرتا، اللہ کے شکوے کرتا۔ وہ تو فرماتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش۔ بلکہ حدیث قدسی سنیے،
راوی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی فرماتا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہو اور الفاظ خدا کے، الفاظ خدا کے اور زبان مصطفیٰ کی۔ ایک حدیث وہ ہے جس کے اندر الفاظ مصطفیٰ کے ہو اور زبان صحابہ کی ہو، اور ایک حدیث وہ ہے جس کے اندر راوی صحابی ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو اور الفاظ خدا کی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات بھی گناہ کرتے ہو دن بھی گناہ کرتے ہو، تم سے رات بھی گناہ ہوتے ہیں تم سے دن بھی گناہ ہوتے ہیں۔ گناہگار بھی کہا لیکن یا عبادی بھی کہا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم سے رات بھی گناہ ہوتے ہیں تم سے دن بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن سنو یا عبادی وانا اغفر الذنوب، تم سے گناہ ہوتے ہیں اور میرا کام ہے گناہوں کو بخش دینا، انا اغفر الذنوب، میں گناہوں کو بخشتا ہوں، لہذا فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے معافیاں مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور ایک اور حدیث قدسی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے اور الفاظ خدا کے ہیں، یہ دوسری حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے انک ما دعوتنی ورجوتنی، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، کیا مانا جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امید وابستہ رکھے۔ لیکن یہاں اللہ سے امیدیں ٹوٹی ہوئی، ہم کہتے ہیں بھائی اللہ سے مانگو، کہتے ہیں کہ اللہ ہماری کہاں سنتا، اللہ ہماری کہاں سنتا، کس کی سنتا ہے؟ تمہاری نہیں سنتا، کس نے تم کو کہا اللہ نہیں سنتا؟ کون پھر سنتا ہے؟ یہ فلاں بزرگ، فلاں دربار والے، فلاں مزار والے۔ قرآن کہتا ہے وہ نہیں سنتے، تم قیامت تک انہیں پکارتے رہو وہ نہیں سن سکتے۔ جو سنتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں سنتا، اور جو نہیں سنتے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ جبھی تو اقبال نے کہا تھا نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کس نے آپ کو کہا؟ اللہ نہیں سنتا۔ فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، آدم کے بیٹے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، جب تک مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، ورجوتنی، اور جب تک مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی پر اکتفا نہیں،
बल्कि फरमा यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका वला उबाली। ऐ आदम के बेटे, तू इतना गुनाहगार है कि अगर तेरे गुनाह जमीन से लेके आसमां की बुलंदियों तक पहुंच जाते, इतना तू गुनाहगार है कि तू अपने गुनाहों का ढेर लगा दे और तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए, इतने ज्यादा गुनाह। सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, फिर तू मुझसे इस्तिग़फ़ार करेगा तो गफ़रतु लका वला उबाली, मैं तुझे मुआफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बड़ा बेपरवाह, मैं बड़ा बेनियाज। आ तो सही, तू इस्तिग़फ़ार कर तो सही, अगर मायूस किया तो मुझे रब न कहे, तू इस्तिग़फ़ार करके देख तो सही, मैं बख्श दूंगा तुझे, मुआफ कर दूंगा, वला उबाली, मुझे कोई पूछने वाला नहीं कि अल्लाह तूने इसको क्यों माफ किया, मुझे कोई परवाह नहीं। यहीं पर इक्तिफा नहीं, बल्कि तीसरी आवाज आती है, यब्न आदम लौ लकीतनी बितुराबिल अर्ज़ि खताया। ऐ आदम के बेटे, तू मुझे इस हाल में मिले कि तेरे पास पूरी जमीन गुनाहों की भरी हुई, पूरी जमीन तेरे पास गुनाहों की भरी, इतना गुनाहगार, लेकिन मुझे तो मिले, और मिले किस तरह, सुम्मा ला तुशरिक बी शैया, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहरा। शर्त यह है कि तू मुशरक ना, शिरक न करने वाला। ऐ आदम के बेटे, तू मुशरक ना हो और पूरी जमीन गुनाहों की भरकर मुझे मिलेगा तो लअतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा, मैं तुझे मिलूंगा पूरी जमीन नेकियों की और बख्शिश की भरकर तुझे अता करूं, लेकिन शिरक नहीं होना चाहिए, मुशरिक के लिए बख्शिश नहीं। तू आ मेरे पास, पूरी जमीन गुनाहों की भर के लेके आ, मैं पूरी जमीन तुझे बख्शिश की भर कर दूं, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं, वला उबाली, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। आ तो सही, यूं ही दूर दूर रहता और यूं ही किसी के कहने पर तो मेरी जात से ला ताल्लुकी इख्तियार किए हुए है, जहां तू जाता है वहां से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये दर मेरा दर ऐसा दर है कि जो यहां आता है वो खाली नहीं जाता, जो यहां आता है वो मेरी रहमत से और मेरे फज़्ल व करम से झोलियां भर के जाता है। अल्लाह तो वो सखी है जिसे अपने बंदों के उठे हुए हाथ देखकर, अपने बंदों की खाली फैली हुई झोलियां देखकर शर्म आती है कि बंदों के हाथों को और झोलियों को खाली वापस लौटा। फरमा आ तो सही, गफ़रतु लका ला मा कान फ़ीका वला उबाली। दूसरी जगह फरमा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका वला उबाली। तीसरी जगह फरमा लअतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा वला उबाली। आ सही, मैं अपनी मग़फ़िरत की मूसलाधार बारिश बरसाकर तुझे अपनी मग़फ़िरत से नहलाकर पाक कर दूंगा, साफ कर दूंगा। आ तो सही मेरे पास, आ तो सही ना मेरे पास। लोगों याद रखो, शिरक को इसीलिए बड़ा गुनाह कहा गया कि शिरक बंदे का ताल्लुक अल्लाह से तोड़ देता, और जो अल्लाह से टूट गया वो दुनिया में भी रुसवा हुआ और आखिरत में भी मारा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तौहीद जैसी नेमत कोई नेमत नहीं।
موصوف کوئی پھول نہیں جس نے اللہ کی توحید کی دولت کو پا لیا، اس نے خیر کثیر کو پا لیا، اور جو نعمت توحید سے محروم کر دیا گیا، یوں سمجھو کہ وہ دنیا آخرت کے خسارے اور نقصان کو سمیٹنے والا بن گیا۔ اور جب اللہ کی ذات پر ایمان، اس کی ذات سے تعلق ہوگا، پھر بندہ اپنے اس تعلق کو برقرار رکھے، اور کبھی اسے اندیشہ ہوا کہ میرے کسی طرز عمل سے میرا مالک ناراض ہے، تو وہ پھر اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا انسان ہی خوش قسمت انسان ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، طوبی، مبارک ہے وہ آدمی، مبارک ہے اس آدمی، خوش قسمت ہے وہ انسان، سعادت مند ہے وہ مرد مومن کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت کے ساتھ ہو۔ وہ ہمہ وقت اللہ سے استغفار کا طلبگار رہتا، گناہ ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، خطرائے گناہ سے، خدشائے گناہ سے وہ استغفار میں ہمہ تن مصروف رہتا۔ اور جس آدمی نے کثرت کے ساتھ استغفار کی، اللہ سے بخشش مانگی، فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، بڑا مبارک ہے وہ آدمی، قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا نا اللہ کی بارگاہ میں، تو سب سے زیادہ جو چیز ہوگی وہ استغفار ہوگی، وہ استغفار۔ اور پتہ ہے جب بندہ دنیا میں نا زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ کلمات کہتا ہے نا، تو ایک ایک کلمے کے بدلے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں، وہ ٹھنڈے سائے والے درخت، وہ میٹھے پھلوں والے درخت۔ جب بندہ بہشتوں کے ان باغات میں جائے گا تو اسے اپنی زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات کا ثمرہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ کاش کہ ہم لوگ اس زبان سے غیبت کرنے سے بچ جائیں، کاش کہ ہم تہمتوں سے باز رہیں، کاش کہ ہم جھوٹ سے باز رہیں، کاش کہ ہم لغویات سے باز رہیں، کاش کہ ہم افتراء پردازی سے باز رہیں، اور ہم زبان کا استعمال صحیح جگہ پہ کرتے ہوئے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ اپنے صحیفوں کو، اپنے اعمال ناموں کو نیکیوں سے بھرپور اور معمور کریں۔ لیکن ہماری حالت، اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں گونگ، اور باتیں کروا لو تو سبحان اللہ، تڑکے کی طرح باتیں، طرف طرف باتیں، اور کہو کہ میاں جی یہ دعا یاد کر لو، کہتے زبان موٹی ہے، ہماری زبان پہ لفظ چڑھتے ہی جان چھوٹ گئی۔ گالیاں سنو، حجتیں اور ٹچکریں اور مذاق اور استہزاء اور طنز سنو، غیبت سنو، جھوٹ سنو، بکواس سنو، بےہودگی سنو، تو اس وقت اس کی زبان بڑی پتلی ہوتی ہے اور خوب چلتی ہے۔ لیکن بھائی صاحب، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، یہ دعا یاد کر لو، یہ پاکیزہ کلمے اپنی زبان سے ادا کریں۔ کیا کریں، میری زبان موٹی ہے، بس ہم آمین کہنے والے۔ اللہ اکبر، امام کائنات کی ایک پاکیزہ دعا، اللہ کے رسول فرماتے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا فَاسْتَغْفِرُوا، اے میرے اللہ مجھے بنا
نکلے ہوئے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کی پاک زبان سے پاک لفظ اتنے قیمتی ہے کہ جن کی قیمت دنیا کے خزانوں سے نہیں پوری کی جا سکتی۔ مجھے ان لوگوں سے کر دے کہ جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم تو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، فراڈ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کہتے دیکھا میرے سے زیادہ کوئی ہے عقل مند؟ بڑے عقل مند ہیں کیوں نہیں حضور؟ عقل مندی کی کیا نشانی ہے؟ ایسا چکر دیا کہ وہ قیامت تک چکر سے نہیں نکل سکے، بڑا کمال کیا۔ لیکن تجھے پتا نہیں کہ خود تو نے اپنا پاؤں ایک چکر میں پھنسا لیا ہے جس چکر سے تو نہیں نکلے گا، اور یہی تیرے پاؤں کا چکر تجھے جہنم کے اندر پہنچا کر چھوڑے گا۔ تو مکاری اور ہیرا پھیری کر کے سمجھتا ہے میں بڑا ہوشیار ہوں۔ یقین جانیے ہمارے ایمانوں کی مرتدی کی یہ کیفیت کہ ہم نیکی کر کے قطع خوش نہیں ہوتے بلکہ برائی کر کے ہمیں خوشی ہوتی۔ کوئی بھی نیکی کا کام مرجائے ہوئے انداز سے اس نیکی کو بجا لاتا ہے، اس نیکی کے بعد ہمارا انداز، ہماری طبیعت مرجائی ہوئی ہو، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ کہ جسے نیکی کے بعد خوشی ہوتی۔ کوئی بوڑھا جس کی نگاہ کمزور ہو وہ کسی گڑھے میں گر جائے تو ہم ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں نہیں۔ کسی کو لوٹ لیا، نقلی مار اس کے متھے مار دیا، خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ کسی کی زمین اور جائیداد جان سازی سے ہتھیا لی، ہم خوش ہوتے ہیں نہیں، ہم بڑے لائق ہیں، ہم نے بڑا کام دکھایا۔ کھوٹا سکہ چلا لے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ غرض کسی طرح بھی برائی اور معصیت ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن نیکی کی ہمیں کوئی خوشی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں سے کر دے جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاسْتَغْفِرُوا، اور اے میرے اللہ جب ان سے برائی ہو جائے تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ اللہ کے رسول کی دعا۔ ہیرا کے رسول سراپا صالحیت، سراپا نیکی، رسول کی ذات سے برائی، گناہ اور خطا کا تصور بھی کوئی ایماندار نہیں کر سکتا۔ رسول پاک ہے، مقدس ہے، معصوم ہے، سراپا نیکی ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، سراپا روشنی ہے، سراپا رہنمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں میرے اللہ مجھے ان لوگوں سے کر دے جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، میرے اللہ مجھے ان لوگوں سے کر دے جن سے غلطی ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے گزشتہ جمعے آخر میں عرض کر رہا تھا کہ جب جناب ابو بکر صدیق اکبر نے عرض کی تھی نا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ علمنی دعان ادعو بہی فی الصلاۃ، صدیق تیری صداقت پہ بھی قربان، تیری سوچ پہ بھی قربان، تیرے فکر پہ بھی قربان۔ اور وہ ابو بکر دعائیں پوچھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں معلم کائنات سے۔ خدا کی قسم کائنات نے آج تک نہ ایسا استاد کوئی دیکھا ہوگا، نہ ایسا شاگرد کوئی دیکھا ہوگا، نہ ایسا پیر کوئی دیکھا ہوگا، نہ ایسا مرید کوئی دیکھا ہوگا۔ رسول ہاشمی رسولوں
के सरदार, नबी मुकर्रम अंबिया के इमाम और सिद्दीक अकबर सहाबियों के इमाम, और जिस अबू बकर को आका ने नाम लेकर फरमाया इन्नका या अबा बकरिन अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, अबू बकर तू मेरी उम्मत का वो इंसान है जो क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी उम्मत में से जन्नत के अंदर जाए। आज बात बीच में ही रह जाएगी, अगले जुम्मे इंशाअल्लाह पूरा खुतबा जनाब सिद्दीक अकबर के मनाक़िब और फज़ाइल पर हो इंशाअल्लाह। ये सिद्दीक अकबर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अल्लिमनी दुआन अदू बिही फिस्सलात, मेरे आका मुझे कोई दुआ सिखाएं जो मैं अपनी नमाज के अंदर पढ़ा करूं। नमाज है ही दुआ, नमाज सरापा दुआ है या नहीं जी? जिनको आती है वो समझते कि बंदा शुरू ही होता है ना तो दुआ से बात शुरू करता है। क्या कहता है? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक वल मगरिब, पढ़ते हैं ना ये दुआ, ऐ अल्लाह बाइद बैनी व बैन खताया, अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों में दूरी फरमा दे, अल्लाह मुझसे मेरे गुनाह इतने दूर कर दे कि जितनी मशरक और मगरब में दूरी। दुआ से ही बात शुरू हुई या ना हुई? और फातिहा भी पढ़ते हैं, बोलते नहीं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? फातिहा इसलिए कि शायद मैंने कहा कि मौलवी का वहां सुना, वो कहता हूं कि जो पढ़ेगा उसके मुंह में अंगारे पड़े, कहते हैं ना वहां। लेकिन मेरे भाई तूने ये बात कहने से पहले ये ना सोचा कि ये अंगारे तू सबसे पहले किसके मुंह में डाल रहा? ये किसने फरमाया कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब? किसने फरमाया जी? इमाम कायनात ने फरमाया ना। किसने अबू हुरैरा को फरमाया कि अबू हुरैरा जाओ मदीने की गलियों में फिर कर ऐलान कर दो कि लोगों अबू हुरैरा मुनादी करता है, सरवरे कायनात के हुक्म से मुनादी करता है, उस शख्स की नमाज नहीं होती कि जो अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। यार हमसे दुश्मनी है तो हमारी हद तक रखना, हमारी हद तक हमसे इख्तिलाफ रख, अपनी आखिरत माज हमारे इख्तिलाफ की वजह से बर्बाद न कर। और जो फातिहा पढ़ता है वो उसे पता है कि वो दुआ कर रहा है। क्या दुआ? कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे गामजन फरमा। कैसी दुआ है? अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे गामजन फरमा और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन्हीं लोगों के रास्ते पे हम चला के हमसे पहले जो नेक लोग तेरे नाम याफ्ता लोग किस सीधे रास्ते पे चले, नबी चले, शहीद चले, सिद्दीक चले, सालिहीन चले, अल्लाह हमें भी उन्हीं के रास्ते पे सीधे रास्ते पे चला। शराबा दुआ, रुकू में दुआएं, कौमे में दुआएं, रुकू
درمیان دعا، تشہد میں دعا، سلام پھیر کے دعا، فطر میں قنوت، دعا ہی دعا، سراپا دعا۔ مانگنا نہیں تو آنے کا کیا مانا؟ آئے ہی تو اس کے در پہ مانگنے کے لیے ہے نا، فقیر بن کے۔ کیا حقیقی داتا، اے سب سخیوں کو اپنے خزانے سے دینے والے حقیقی سخی، ہم بھی فقیر بن کر تیرے در پہ حاضر ہوئے۔ اللہ ہماری جھولیوں کو بھی اپنی جود و کرم سے وہ بھی عطا فرما کہ ہماری جھولیاں بھی عبدالآباد تک بھری رہیں۔ دعائیں ہی دعائیں، لیکن قربان جاؤں میرے رسول کے شاگردوں کا کیا ہی کہنا، پھر بھی کہتے علمنی دعا، آقا مجھے کوئی دعا سکھائے۔ ابو بکر کس لیے؟ ادعو بہی فی الصلاۃ، میرے آقا میں اس دعا کو اپنی نماز میں پڑھا کر۔ جب اپنے شاگرد کی اس عرض اور درخواست کو سنا نا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قل، ابو بکر کہو، پھر پڑھو۔ میں پڑھاتا ہوں پیارے، تو پڑھتا جا، میں سکھاتا ہوں تو سیکھتا جا۔ اللہ اللہ، سیکھنے والے پہ بھی قربان جائیے اور سکھانے والے پہ بھی قربان جائے۔ ذرا چشمے تصور میں اس منظر کو دیکھیے تو صحیح کہ جب کائنات کے امام کے سامنے دو زانو ہو کے صدیق ادب و احترام سے بیٹھا ہوگا اور آقا فرما رہے ہوں گے ابو بکر پڑھو، اور ابو بکر پڑھ رہے ہوں گے، فرما ابو بکر پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعا سکھائی میرے آقا، فرمایا میرے پیارے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھو نا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے بڑے ظلم کیے، اے میرے اللہ میں نے ظلم کثیر کیے۔ اللہ اے میرے اللہ عاجزی کی بھی انتہا کر دے، عاجزی کی بھی انتہا ہو گئی نا، اور بندے کی فلاح اور سعادت اسی میں ہے کہ اللہ اس کو جتنا بلند پاکیزہ مطہر رتبہ دے، پھر بھی اللہ کے سامنے سراپا عاجزی بن جائے، کبریا کی بارگاہ میں تواضع کا مجسمہ بن جائے۔ اور نسخہ یاد رکھے، جو رب کے سامنے تواضع کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے کبریائی کی قسم میں اسے سب سے اونچا کر دیتا، اور جو خود اونچا بننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے سب سے ذلیل کر دیتا۔ بس یہی سبق یاد کر لیں، کبھی اونچا بننے کی کوشش نہ کریں۔ کبریا کے سامنے تواضع آپ کی عظمت کی دلیل اور ضمانت ہے، لیکن خود اگر بلند بننے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے کبریائی اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ۔ اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، ظلم کثیر ہوا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں
کوئی نہیں ہے کہ جو میرے گناہوں کو بخش سکے، تو ہی ہے کہ جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ فاغفر لی، میرے اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے۔ میرے اللہ ممکن ہے کہ میں اس مغفرت کا استحقاق نہ رکھتا ہوں، تو میرے اللہ مغفرۃ من عندک، اپنے خزانوں سے اپنی طرف سے ابو بکر پہ بخشش اتار دے، اس لیے کہ انک انت الغفور الرحیم، غفور الرحیم تو ہی ہے۔ یہ دعا جناب ابو بکر صدیق نے سیکھی، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ابو بکر کے مناقب اور فضائل 20 دفعہ نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری، لیکن پھر بھی گناہ کے بغیر بھی اس طرح کی دعائیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اور گناہ کو گناہ سمجھے، احساس جرم ہو، اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا چلا جائے اور احساس گناہ بھی مٹ جائے، احساس گناہ بھی ختم ہو جائے، اور وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں مستغرق ہو جائے، احساس گناہ مٹ گیا، اور گناہ کرنے کے بعد اس نے یوں سمجھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جس طرح آج ہماری عادت، کیوں جی سمجھا ہوا ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا، استغفار توبہ اللہ سے بخشش کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ کہتے ہم کرتے ہی کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں نا، بے حیائی اور فحاشی کا ایک سیلاب آیا، ہمارے نوجوان بھائی اور بچے کن کبھی عادتوں کا شکار ہیں۔ نشہ عام ہے، فحاشی، عریانی اور بے حیائی ایک ایسے زوردار فلٹ کی صورت میں آئی ہوئی ہے، گلی گلی، کوچے کوچے فوش فلموں کا کاروبار ہو رہا ہے، VCR۔ نوجوان نسل کے اخلاق جس طرح تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہ کوئی پوشیدہ راز نہیں۔ کسی اخبار کو دیکھیں، خواہ وہ اخبار نظریہ پاکستان کا ماما ہی کیوں نہ لگتا، وہ کہتا جی میں نظریہ پاکستان کا نمبردار ہوں، میں بڑی صاف ستھری اور پاکیزہ صحافت کا نمبردار ہوں۔ آپ ان کو دیکھ لیں، سرے ورک پہ چن چن کے پتہ نہیں فاحشہ عورتیں کہاں سے لاتے ہیں ان کی تصویریں، اور ایسے نہیں برہنہ انداز سے۔ جو قوم گناہ کو گناہ سمجھے، اس قوم کا یہ وتیرہ ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آتا ہے جو اس حالت پر کڑتا ہو؟ ورنہ بنی اسرائیل کے اس تیسرے طبقے کی طرح ہم بھی کہتے ہیں ہمیں کیا، زیادہ سے زیادہ کوئی نیکو ہمیں کیا۔ اس قدر برائی ہمارے رگ و ریشہ کے اندر، بے حیائی ہمارے رگ و ریشہ کے اندر رچ اور بس چکی، ہماری زندگی کا سارا نظام فاسد ہو چکا ہے، ہماری حیات کا سارا نظام جھوٹ اور فریب پہ چل رہا۔ اور بات تو یہ ہے کہ ہم داغ داغ پمبا خدا خدا نے ہم والی بات ہے، کس بات کا رونا روئے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم پر ذلتیں اور رسوائیاں اللہ نے مسلط کی ہوئی۔ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو اللہ نے اپنے مختلف قسم کے عذاب ہم پر مسلط کیے۔ دنیا بھر کے اندر مسلمان ذلیل اور رسوا ہو، لیکن کسی کے کان پر چون تک نہیں رینگتی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کہتے ہمیں کیوں؟ مسجدوں کو مندر بنایا جا رہا ہے۔ آج کی رپورٹ ہے، آج کی اخبار کی خبر کہ کشمیر میں ایک سال میں 3000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بے شمار
सूरत हाल पर फिक्रमंद है। अब जिन्होंने कौम को जगाना था, कौम को फिक्रमंद करना था, वो खुद कहते हैं हम काम करते हैं, थक जाते हैं, थोड़ी सी पी लेते हैं। हमारे हुक्मरान अब ये कहते हैं हम थोड़ी सी पी लेते हैं। है पाकिस्तान की बदकिस्मती, इस्लाम के नाम पर बेशुमार कुर्बानियों के बाद मारज़ वजूद में आने वाला ये मुल्क, और 43-44 साल का अरसा बीत चुका, अब भी हम पर हुक्मरान वो मुसल्लत है जो कहते हैं हम थोड़ी सी पीते हैं। क्या है इसमें? मेडिकल की जरूरत है, दवाई के तौर पर पीते हैं, थक जाते हैं। और हुकूमत भी उनकी है कि जिनके इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। चलो यार, एक तिहाई अगर तुम में इस्लाम होता ना नाम की मुनासिबत से, एक तिहाई इस्लाम, इस्लाम क्या है? और जनाब सफाइयां देते आप, कई पीर उठे हैं सफाइयां दे देंगे। कई इस्लाम के नाम पर नामजद हो के पार्लियामेंट में पहुंचने वाले कहते हैं कि जिसकी जुर्रत रिंदाना है, कमाल है तुम्हारी जुर्रत। अब इस इस्लामी हुकूमत में अगर जुर्रत हो ना, तो इस जाम सादिक को कि जिसने अपने हाथ के जाम को बुलंद करके पाकिस्तान के मुसलमानों की गैरत को ललकारा है, इसको और इसकी हमायत में ज़बान दराज करने वालों को सरेआम दिले लगाए। इस्लाम हो तो तब इस्लाम तो वो है जिस इस्लाम का दाई सरेआम मिंबर पे कहता है कि ऐ मेरी उम्मत, तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि उनमें से अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता था तो उस पर हद लगती, उसे सजा मिलती। अगर कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसकी रियायत करके उसको छोड़ दिया जाता। लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीन लेकर आया हो कि जिस दीन के अंदर न बड़े की रियायत होगी न छोटे की रियायत होगी। मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मदनी की जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ को भी काट डालता। और खुदा की कसम, फातिमा ज़हरा के जूतों की खाक पर इन करोड़ों हुक्मरानों को कुर्बान कर दिया जाए। लेकिन मैं 15 साल से आप मुझे सुन रहे और मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम को एक पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पर इन लोगों ने इक़्तिदार की सीढ़ी बनाई हुई है। याद रखिए, ना कल के हुक्मरान इस्लाम से मुखलिस थे, ना आज के हुक्मरान इस्लाम से मुखलिस है। और जमहूरियत और इंतखाब के जरिए जो क़यादत भी आएगी वो इस्लाम की गद्दार और इस्लाम की बागी आएगी। इस्लाम अगर आएगा तो उन्हीं लोगों के जरिए से आएगा जो अपनी जान को अल्लाह की अमानत समझते हुए, अपनी जिंदगियों को अल्लाह की अमानत समझते हुए, सरों पे कफन बांध के मुस्तफा के गुलाम बनकर मोहम्मद करीम का इस्लामी इनकलाब जब तक नहीं लाते उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर इस्लाम नहीं आएगा, बल्कि इस्लाम से मजाक ही होता चला जाएगा। शरीयत शरीयत कहां गया शरीयत बिल? बोलो, कल हमें कहते थे ये शरीयत बिल के मुखालिफ है, अब बोलो मौलविया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत अब शरीयत बिल का क्या बना? हम कहते हैं शरीयत बिलों के जरिए नहीं आएगी, शरीयत 1400 साल पहले आ चुकी है। अब इस शरीयत को नाफिज करने की जरूरत है। जो इस शरीयत को नहीं मानता उसको इस मुल्क से निकाल दिया जाए, इसलिए कि यह मुल्क मोहम्मदी इनकलाब के लिए बना था, यह मुल्क शरीयत के लिए बना था, यह मुल्क इस्लाम के लिए बना था। अगर किसी पीर को, किसी वडेरे को, किसी रईस को, किसी मखदूम ज़ादे को, किसी सेनेटर को, किसी MLA को, किसी MPA को, किसी पीपल पार्टी को, किसी मुस्लिम लीग के रुकन को, किसी तीसरी चौथी जमात के रुकन को अगर इस्लाम पसंद नहीं है तो रशिया चला जाए, अमेरिका चला जाए। यह मुल्क इस्लाम के लिए बना और इस मुल्क के अंदर मोहम्मद का इस्लामी इनकलाब आकर के रहे। लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह हम चल रहे। हमने इस्लाम को मजाक बनाया,
40 سال سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اب یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ ایک شخص خود کہتا ہے میں شرابی ہوں، میں شراب پیتا ہوں، اور پھر اس کی حمایت میں آوازیں بلند ہوتی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو سریعام لٹکایا جائے، اور پوچھتے ہیں جناب 11 سال سے اسلامائزیشن ہو رہی ہے، اس بدماش کے پاس شراب آتا کہاں سے؟ شراب آتا کہاں سے؟ اور شراب جب تک رہے گا ملک برباد ہوگا۔ یا خان نے شراب پی کر ملک کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یاد ہے؟ جب ڈھاکہ ڈوب رہا تھا شراب کے نشے میں یہ اس کی آواز بھی ڈوب رہی تھی، کھیتوں میں لڑیں گے، کارخانوں میں لڑیں گے، سمندروں میں لڑیں گے، دیہاتوں میں لڑیں گے، یہاں تک کہ ڈھاکہ ڈوب گیا۔ 90,000 مسلمان قیدی بن گئے، تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش ترسانِ رونما ہو چکا۔ وہ مستوں سے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شراب ام الخبائث ہے، شراب سب برائیوں کی جڑ ہے، شراب سب برائیوں اور خباثتوں کی ماں ہے۔ آقا نے فرمایا شراب پینے والے پر بھی لعنت، شراب پلانے والے پر بھی لعنت، شراب اٹھانے والے پر بھی لعنت، شراب خریدنے والے پر بھی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت، شراب نچوڑنے والے پر بھی لعنت۔ جو شراب پیتا ہے یا جس کے لیے شراب لائی جاتی ہے سب پر آقا نے لعنت فرمائی۔ جب حکمران ہی لعنتی ہوں گے تو قوم کا کیا بنے گا؟ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے احساس ضیاء مٹ چکا ہے، اور ہم تو اب اس حال میں ہے کہ وائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہمارا تو احساس ضیاء بھی مٹ گیا ہے۔ میرے بھائی، ان حالات میں ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم گرد و پیش کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم کس طرح اندھیروں میں کھو رہے ہیں، کس طرح گناہوں کی دلدل میں دھنس رہے ہیں، کس طرح خدا کے عذاب اور غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات پر غور و فکر کریں، اور کم از کم اپنی بساط کی حد تک ان حالات کی اصلاح کے لیے اپنی توانائیوں کو بروئے کار لائیں، گڑ گڑائیں، زاری کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، استغفار کریں۔ یقیناً وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، لیکن جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں پہ مصر رہتے ہیں اور پھر ڈنکے کی چوٹ اپنے گناہوں کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا، مانا یہ کہ جس کے جی میں جو آتا ہے کرے، ہم ایسے کریں گے، تو اس وقت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، بلکہ اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر غفور الرحیم کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکا کر اس سے بخشش طلب کریں۔ یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن ہم نے اس رحمت اور بخشش سے اپنے آپ کو فیضیاب نہ کیا تو یاد رکھیے اس سے بڑا گھاٹے کا، نقصان کا خسارہ دنیا و آخرت میں اور کوئی سودا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ گھاٹا، یہ خسارہ ہے کہ جو ہم خرید رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی حالت پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کے احساس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری ملت کو، ہماری قوم کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس ملک کو صحیح معنوں میں پاک سرزمین رب کریم بنائے، اور ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو، اور اس کرۂ ارضی پر مدینے والے کے نظام کی بہاریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ ہمارے لیے یہ سب کچھ مشکل ہے، لیکن ارحم الراحمین تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو صحیح معنوں میں پاک سرزمین بنا، اس ملک کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ کے پاک نظام کی برکات سے بیرہ بر فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم تیری رحمت کے محتاج، تیرے فضل و کرم کے امیدوار ہیں، تیری بارگاہ کے محتاج اور فقیر ہیں۔ اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما دے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.